بس ریما، بہت ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پتنی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہوتی کون ہو تم؟ یہ حق تم میں کس نے دیا؟ جیسے ہی ریما نے اپنی بھابھی آنچل کے اوپر ہاتھ اٹھایا کہ اچانک سے ہی روہن ریما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلا پڑا، بھیا تم اس عورت کے لیے مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ خبردار ریما، جو تم نے اب آنچل کے بارے میں ایک اور شبد بھی کہا تو یہ پتنی ہے میری، کوئی ایری گیری نہیں۔ آج صبح صبح ہی ریما بڑی ہی جلد بازی میں بڑبڑاتے ہوئے سسرال سے مائکے آئی اور گھر میں آتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں بملا جی کے پاس جا کر بولی، ماں کہاں ہے تمہاری بہو؟ بلاؤ اسے۔ بیٹی کو گھبرایا ہوا پسینے سے لت پت دیکھ بملا جی نے کہا، ارے رک جا ریما، اتنی بھی کیا جلدی ہے بیٹا، تھوڑی سانس لے لے، پانی پی لے۔ نہیں ماں، آپ کو پتہ ہے نا میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، پانی پینے کی تو بات ہی دور ہے۔ آپ بس جلدی سے اپنی بہو کو بلا دو، میں بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آئی ہوں۔ ریما جلدی بازی دیکھ، بملا جی نے آنچل کو آواز دی، آنچل بہو آ جا، دیکھ تمہاری نند آئی ہے، کیا کہہ رہی ہے اس کی بھی سن لو ذرا۔ ساس کی آواز سن آنچل کچن سے نکل کر آتی ہے۔ گرمی کا موسم، پسینے سے بھیگی آنچل کو دیکھتے ہی تو پہلے ریما نے منہ بنا لیا، اوپر سے نیچے تک ایسے آنچل کا معائنہ کیا جیسے کسی تچھ چیز کو دیکھ رہی ہو، جیسے آنچل اس کے اسٹیٹس کی ہی نہ ہو۔ پھر بڑے ہی تاو سے اس نے آنچل سے کہا، بھابھی ایک کام کرو، جلدی سے اپنی ساڑیاں دکھاؤ جو میرے یہاں میری نند کی شادی میں پہن کے آنے والی ہو۔ ریما کی بات آنچل کو بڑا ہی عجیب لگا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ساڑیاں؟ ہاں ہاں ساڑیاں، اب ساڑیاں نہیں سمجھ میں آتی کیا آپ کو؟ دکھاؤ تو صحیح کون سی ہے ساڑی پہن کر آ رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ساڑی پہن کر اٹھاؤ، پہن لو اور پہنچ جاؤ میرے سسرال میری ناک کٹواتے۔ اس لیے تو ٹائم نکال کر بھاگتی آئی ہوں، چلو جلدی کرو، مجھے جانا بھی ہے، گھر میں بہت کام ہے، شادی کا گھر ہے۔ ریما کی ہڑبڑاہٹ اور اس کی جلد بازی دیکھتے ہوئے آنچل اپنے کمرے میں جا کر الماری کھول اپنی ساری ساڑیاں نکال ریما کے آگے لا کر رکھتے ہوئے بولی، دیدی دیکھ لیجیے، یہ ہیں میری ساڑیاں، اس میں سے آپ کو جو اچھا لگے آپ بتا دیجیے، میں پہن لوں گی۔ ریما ایک نظر ساڑیوں پر ڈالی اور منہ بناتے ہی بولی، بھابھی یہ تو ساری آپ کی شادی کی ساڑیاں ہیں، نہ آپ کے مائکے کی۔ آنچل مسکراتے ہوئے بولی، ہاں دیدی، یہ میری شادی کی ساڑیاں ہیں، اسی میں سے سوچ رہی تھی وہ ایک پہن لوں، آپ بتائیے کون سی اچھی لگ رہی ہے؟ اچھی بھابھی، تمہارا دماغ تو صحیح ہے، ماں یہ سب کیا ہے؟ یہ ساڑیاں پہنیں گی بھابھی؟ ایسی ہی ملتی جلتی ساڑیاں تو میں ابھی اپنی نوکرانی کو دے کر آئی ہوں شادی میں پہننے کے لیے، اور ایسی ہی ساڑیاں میری بھابھی بھی پہن لے گی۔ یہ بتاؤ، جب دونوں ساتھ میں کھڑی ہو جائیں گی تو کیسے پتا چلے گا کہ کون میری بھابھی ہے، کون اس گھر کی نوکرانی؟ کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ سب کو کیا کہیں گے سب لوگ؟ ماں یہ سب تو نہیں چلے گا، تم ایک کام کرو، ان کے لیے کوئی ڈھنگ کی ساڑی، مہنگی ساڑی خریدو، میری بھی کچھ عزت ہے وہاں پر ناک نہ کٹواؤ میری۔ ریما کی بات سن آنچل حیران ہو گئی، اس نے ایک نظر اپنی ساڑیوں پر ڈالی، ایک سے ایک اچھی ساڑیاں تھیں، کتنے پیار سے اس کی ممی نے، پاپا نے اس کے لیے ساڑیاں خریدی تھیں اور مہنگی بھی تھیں۔
کوئی بھی ساڑی 3 سے 4 ہزار سے کم نہیں تھی، لیکن پھر بھی ریما نے انہیں تچھ کہہ دیا۔ فی الحال تو بیچاری ابھی آنچل کو آئے ہوئے مشکل سے 10 مہینے ہوئے تھے اس گھر میں، اور پہلی بار وہ ریما کے سسرال جائے گی۔ ریما کے تیور دیکھ آنچل ویسے بھی اس سے ڈرتی ہی تھی، اس لیے اس نے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن بملا جی نے کہا، ریما بیٹا ساڑیاں تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر تجھے نہیں پسند آ رہی تو ایک کام کرتے ہیں، تم پریشان مت ہو، اتنی جلدی نئی ساڑیاں تیار کرنا تو مشکل ہے، لیکن ہاں بہو کرائے کی ساڑی پہن لے گی، تو چنتا مت کر، میں کوئی اچھی سی مہنگی والی ساڑی کرائے پر لے لوں گی 1 دن کے لیے۔ اب تو خوش ہے نا؟ ہاں ماں، فی الحال تو کرائے سے ہی کام چلانا پڑے گا، کیونکہ اتنی تو اوقات ہے ہی نہیں ایسی ساڑیاں خریدنے کی، مائکے والے تو خرید کے ہی نہیں دے سکتے، یہ دیا ہے خرید کے، یہ ہیں ساڑیاں کہتے ہیں۔ کہتے ہوئے ریما نے آنچل کی 2-3 ساڑیاں اٹھائیں اور اسے ایسے ہوا میں اچھالتے ہوئے نیچے پھینک دیا۔ اب تو آنچل چپ تھی، ریما کے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی ریما نے آنچل کے مائکے والوں کی بے عزتی کرتے ہوئے اس کی ممی پاپا کے پیار سے خریدی ہوئی ساڑیوں کو، آنچل کا خون کھول گیا۔ غصے میں ریما کو دیکھتے ہوئے بولی، دیدی یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کی نظروں میں ان ساڑیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ میرے ممی پاپا نے میرے لیے پیار سے خریدا تھا، آپ انہیں ایسے کیسے نیچے پھینک دیں؟ بس آنچل کا منہ کھلتے ہی ریما حیرانی سے آنچل کو دیکھنے لگی۔ ماں اسے دیکھنا تو، اس کی بھی منہ میں زبان ہے، یہ بھی بول رہی ہے۔ اب بملا جی پریشان کیا کریں؟ بیٹی کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کتنی ضدی ہے، اور بہو کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ بملا جی نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، ارے بیٹا چھوڑ نا تو، چل اب فیصلہ ہو گیا نا کہ بہو کرائے کی ساڑی پہن لے گی، تو چل کچھ کھا پی لے۔ ارے نہیں ماں، ایسے کیسے؟ دیکھا نہیں آپ نے اس نے تیور؟ ارے وہ تو میں آپ کے کہنے پر بلانے کے لیے تیار ہو گئی، نہیں تو میں تو اسے بلانے والی بھی نہیں تھی، شکل نہ صورت، اوپر سے یہ ستاروں سے بھری ساڑیاں پہن کر آ جائے گی محفل جمانے۔ ارے میں تو تمہاری عزت اور اپنے مائکے کی عزت بچانے کی خاطر یہاں پر آئی تھی کہ چل کر دیکھ لوں مہارانی کوئی ڈھنگ کی ساڑی پہن کر آ جائے، لیکن یہاں تو مہارانی کے تیور ہی بدلے ہیں۔ ایک کام کرو، رہنے ہی دو ماں، میں پہلے بھی منع کر رہی تھی، آج بھی بول رہی ہوں، مجھے بس میرے بھائی سے مطلب ہے، میرا بھائی شادی میں آ جائے گا تو میری عزت ویسے ہی بڑھ جائے گی، انہیں تو رہنے ہی دو۔ ارے نہیں بیٹا، کیسی بات کر رہی ہو، شادی کا گھر ہے، کتنے کام ہوتے ہیں، بہو رہے گی تو تمہاری بھی کچھ کام میں مدد تو ہو جائے گی نا۔ ماں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے میری سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے؟ ماں میرے سسرال میں اتنے نوکر چاکر پڑے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کے کہنے پر بس میں یہاں چلی آئی، کہتے ہوئے غصے میں آنچل کو گھورنے لگی۔ ریما کی حرکتوں سے آنچل کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن وہ بھی ریما کی ہی طرح غصے میں دہک رہی تھی، کیونکہ اتنی بے عزتی اس نے بھی اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سہی جتنی ریما نے آج کر دی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ساڑیوں کو اٹھاتے ہوئے آنچل نے کہا، دیدی اب تک میں چپ تھی،
کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، اس لیے کیونکہ یہ میرے ماں باپ کے سنسکار تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ سسرال میں ساس اور نند کا برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سکھایا تھا کہ برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہے۔ جہاں بات آتم سمان کی آ جائے وہاں برداشت کرنا مطلب خود کو نیچے گرانا ہوتا ہے۔ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے مائکے کی دی ہوئی ساڑیوں کو ایسے نیچے پھینکنے کی؟ آپ کے لیے تچھ ہوں گی لیکن میرے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، اور اس کی جگہ یہ مہنگی مہنگی کرائے کی ساڑیاں نہیں لے سکتی۔ اس میں میرے ماں باپ کی محنت کی کمائی لگی ہے، خون پسینے کی کمائی لگی ہے، ان کا پیار ہے، اس میں ان کی پسند ہے۔ اس لیے آئندہ سے میرے سامان کے ساتھ ایسی حرکت مت کرنا۔ بس آنچل کے منہ سے اتنا سنتے ہی بھلا ریما برداشت کیسے کر سکتی؟ غصے میں تو بوکھلا پڑی۔ وہ ترنت ہی آنچل کی اور ہاتھ اٹھا کر اسے مارنے کے لیے یہ کہتے ہوئے لپکی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے دھمکی دو گی، مجھ سے ایسی باتیں کرو گی، ابھی جانتی نہیں ہو مجھے۔ کہتے ہوئے جیسے ہی ریما نے آنچل کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، تبھی اچانک سے روہن دونوں کے بیچ میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔